الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. معزز اور محترم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی جانب سے ہم پر ایک دفعہ پھر لطف عظیم اور احسان عظیم ہوا کہ ماہ ربیع الاول کی یہ مبارک ساعتیں ہمیں نصیب ہوئیں، اور آج ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے نور لینے کے لیے انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ ان 12 دنوں میں حضور علیہ السلام کی مکمل حیات مبارکہ کے مبارک نقوش کے چند موتی سمیٹنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جسے تفسیر کشاف میں بھی ذکر کیا گیا، اور سورہ صافات کی جو آیت وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ہے اس کے ضمن میں بیان کیا گیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ذبیح جو ہیں، جو ذبیح اللہ کہلاتے ہیں، جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، دوسرے کون سے ذبیح ہیں جن کی جانب حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا؟ تو یہاں تاریخ نگاروں نے بیان کیا کہ ایک تو حضور علیہ السلام کے اجداد میں سے جناب اسماعیل ہیں جنہیں ذبیح اللہ کا لقب ملا، اور دوسرے حضور کے والد بزرگوار جناب عبداللہ ہیں جنہیں ذبیح اللہ کہا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد مکہ المکرمہ میں بنو جرہم کا ایک قبیلہ تھا، اس کی حکمرانی رہی کافی عرصے تک. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ادیان میں یہ سلسلہ رہا کہ جب نبی اپنے زمانے کو گزار کر تشریف لے جاتے تھے تو ان کی قوم دوبارہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتی. تو بنو جرہم کا جو قبیلہ تھا اس کا رئیس، جسے عمر جرہمی کہا جاتا ہے، اس کا یہ دور ہے، اور لوگ اسی انداز میں سابقہ ریت کے مطابق برائیوں کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے. اسے یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر یہ میری قوم اسی طرح سے برائیوں میں رہی تو کہیں اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب نہ آ جائے، اور اس عذاب کے نتیجہ میں کعبۃ اللہ کا جو مال ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو کعبۃ اللہ کی جو کسٹڈی میں جو مال تھا اس میں بیان کیا گیا کہ 2 ہرن بنے ہوئے تھے باقاعدہ سونے کے، اس کے علاوہ جواہرات اور دیگر جو کعبۃ اللہ کے نام پر وہاں جمع تھا. تو اسی خوف سے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے تو اس نے آب زمزم کا جو کنواں تھا اس میں ان ساری چیزوں کو ڈال کر زمزم کے کنویں کو بند کر دیا، اور اس وقت وہ پانی سوکھ چکا تھا، اور وقت گزرتے 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 اس کنویں کے آثار بھی ختم ہو گئے تھے. یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے دادا جان کو خواب میں اللہ رب العزت نے یہ القاء فرمایا کہ اس مقام کو کھودو. یہ تفصیل ہے، اور 3 دن تک مستقل انہیں یہ خواب آیا، اور چوتھے دن باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ آب زمزم کے کنویں کو کھودو. پھر پوچھا گیا کہ اب تو اس کے نشان بھی مٹ گئے کہ وہ جگہ اور مقام کہاں ہے. تو اس پر پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ اشارہ عطا فرمایا کہ اس جگہ پر جہاں پر چیونٹیوں کا بل ہے اور ساتھ ایک سفید سینے والا کوا جو ہے وہ خون اور گوبر میں چونچ مار رہا ہے. تو دوسرے دن جب وہ اٹھے ہیں تو انہوں نے چونٹی کا بل تلاش کیا، وہ تو مل گیا، لیکن کوا وہ بھی سینے سفید والا اور وہ بھی خون میں اور گوبر میں چونچ مار رہا ہے، وہ واقعہ کہیں نظر نہیں آ رہا. یہاں تک کہ مکہ کے کچھ لوگوں نے گائے کو ذبح کیا جو نیم مردہ حالت میں، نیم ذبح حالت میں ان سے چھوٹ کر دوڑ گئی، یہاں تک کہ وہ چونٹی کے بل کے پاس آ کر گری. لوگ دوڑتے ہوئے اور اسے وہیں ذبح کیا. جب وہاں ذبح کیا تو وہاں سارا خون اور گوبر ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک سفید جو ہے سینے والا کوا آیا اور وہاں چونچ مارنے لگا. حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان سمجھ گئے کہ یہیں پر وہ مقام ہے. جب اس کی کھدائی کا آغاز کیا جانے لگا
اور جب اس کی کھدائی کی جا رہی تھی تو پھر وہ جو ساز و سامان تھا وہ بھی نکلا. جو قریش کے اور مکہ کے دوسرے لوگ تھے انہوں نے جھگڑا کیا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. تو آپ نے کہا تمہارا کوئی حصہ نہیں، صرف مجھے ہی اشارہ ہوا، مجھے ہی اسے کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور میں ہی اسے کھودوں گا، اور جو بھی اس میں سے مال نکلے گا پھر قرآن اندازی کے مطابق جو فیصلہ کریں گے. اس وقت حضرت عبد المطلب کے ایک ہی صاحبزادے تھے جن کا نام تھا حارث. یہ جھگڑا جب بڑھا تو اس وقت پھر دشمنوں کی جانب سے جو اس وقت اعتراض کر رہے تھے ایک تانا دیا گیا، کیونکہ اس وقت بھی یہی تھا کہ جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی اسے زیادہ معتبر اور زیادہ مضبوط تسلیم کیا جاتا تھا. تو آپ کو یہ تانا دیا گیا آپ کے دادا بزرگوار کو کہ جناب آپ کی تو اولاد ہی نہیں ہے، ایک ہی اولاد ہے اور آپ پورے قبیلے کے ساتھ لڑنے نکلیں. تو اس مقام پر انہیں اپنی تنہائی کا احساس ہوا اور اس وقت انہوں نے ایک منت مانی. منت یہ تھی کہ باری تعالیٰ تو میرا دست و بازو بنا، مجھے 10 بیٹے عطا کر، میں ان میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں. یہ دعا بھی قبول ہو گئی، آب زمزم بھی جاری ہو گیا، اور یہ سارا سلسلہ جب آگے رواں ہو گیا تو 30 سال کا عرصہ گزر گیا. 30 سال کا عرصہ گزرنے کے دوران آپ کے 10 صاحبزادے بھی ہو گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ خواب میں اشارہ فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو. وہ بھول چکے تھے، 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. انہوں نے صبح اٹھے تو دمبا ذبح کیا، اگلی رات پھر خواب آیا تو انہوں نے بیل ذبح کیا، پھر جب خواب آیا تو پھر انہوں نے اگلے دن اٹھ کر اونٹ ذبح کر دیا. مکہ والوں کے لیے اونٹ سے بڑھ کر تو کوئی قیمتی شے تھی نہیں. اب جب چوتھی رات ہوئی اور کہا کہ اپنی نظر پوری کرو، منت پوری کرو، تو آپ جان گئے کہ اشارہ اسی جانب ہے جو میں نے یہ نظر اور قسم اٹھائی تھی. پھر آپ اٹھے اور آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے ایک یہ منت مانی ہے، اب تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. قرآن نکالا گیا تو نام جناب عبداللہ کے نکلا، آپ کے والد بزرگوار. اور جب وہ قرآن نکلا تو اس وقت پھر یہ معاملہ ہوا کہ آپ جب سب سے چھوٹے تھے اور سب سے لاڈلے بھی تھے، اور نہ صرف جناب عبد المطلب کے گھر کے لیے وہ لاڈلے اور پیارے تھے بلکہ مکہ المکرمہ کے سارے لوگ آپ کو محبوب سمجھتے تھے. کس سبب سے؟ ان کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا. تو اس نور کی وجہ سے آپ میں ایسی کشش اور تاثیر تھی کہ ہر شخص آپ سے محبت کرتا ہے. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ جناب عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں نے مزاحمت کی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی قسم پوری کرنی ہے، منت پوری کرنی ہے، اور میں تو کر کے رہوں گا، اور نام بھی اسی کا نکلا ہے، چاہے مجھے کتنا بھی محبوب ہے مگر رب ذوالجلال کی راہ میں قربان کرنا. تو اس وقت پھر ایک کاہنہ تھی، اس سے فیصلہ کروایا گیا. تو اس نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ اس کے بدلے میں چند اونٹوں کا قرعہ نکالو، جب تک نام عبداللہ کا نکلتا رہے اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہے. پہلے 10 اونٹ اور جناب عبداللہ کا نام رکھا گیا تو نام جناب عبداللہ کا نکلا. پھر 20 اونٹ رکھے گئے، پھر بھی نام جناب عبداللہ کا نکلا. 30 40 50 یہاں تک کہ ایک طرف 100 سرخ اونٹ اور دوسری جانب حضرت عبداللہ کا نام تھا. جب 100 اونٹ پورے ہوئے اور اب جب قرعہ نکالا تو قرعہ 100 اونٹوں پر نکلا. اب لوگوں کو اطمینان ہوا کہ ہاں اب جناب عبداللہ محفوظ رہیں گے. لیکن اس وقت بھی حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، اب یہ 3 دفعہ ہوگا. اور پھر 100 اونٹوں پر قرعہ نکالا جاتا رہا اور تینوں دفعہ 100 اونٹوں پر قرعہ نکلا. اور پھر جناب عبداللہ کی جان کا صدقہ گویا 100 اونٹ ذبح کر کے کیا گیا، اور حضرت عبداللہ کو اللہ رب العزت نے حیات عطا فرمائی. اور حضرت عبد المطلب کی وہ جو قسم تھی، جو منت تھی، وہ بھی پوری ہوئی. اور اس منت کے ساتھ ساتھ جناب عبداللہ علیہ السلام کی جو حیات تھی اس کی بھی حفاظت کا رب ذوالجلال نے انتظام فرمایا. اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کو فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرے حضرت جناب عبداللہ علیہ السلام جو حضور علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ آمنہ ہے، اور سیدہ آمنہ کا تعلق بنی زہرہ قبیلے سے، اور بنی زہرہ کی جو اصل ہے وہ یثرب کے علاقے سے تھی. اور اس حوالے سے بہت سارے قرائن اور اشارے سیرت کی کتابوں میں ملے ہیں کہ چونکہ اس وقت قیافہ شناسی بہت زیادہ ہوتی تھی، یعنی جو پامسٹ جو آج کل کے دور کے ہیں اس طرح کے لوگ اس وقت بہت تھے، علم نجوم کے ماننے والے لوگ بہت تھے. حضرت عبد المطلب ایک سفر پر گئے تھے، وہاں ایک کاہن سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور حضرت عبد المطلب کے جب ظاہری خد و خال کی جانب اس نے اشارہ کیا، دیکھا تو اس نے کہا یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے.
آپ کے پورے جسم کا اس نے احوال ملاحظہ کیا، آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے ہاتھوں کو دیکھا، آپ کی ہتھیلیوں کو دیکھتا ہے، پاؤں کو دیکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ کا تعلق بنی زہرا سے بھی ہونا چاہیے، کہ آپ کے گھر میں کوئی بیوی ہے بنی زہرا سے؟ جناب عبد المطلب سے کہنے لگا، کہا نہیں ابھی تک تو وہاں کوئی بیوی نہیں، کہا تم ضرور وہاں شادی کرو گے۔ اور پھر ہوا یہ کہ جناب عبد المطلب نے بھی ایک شادی بنی زہرا قبیلے میں کی، اور ساتھ حضرت عبداللہ کے لیے سیدہ آمنہ کا انتخاب بھی بنی زہرا سے فرمایا۔ اور پھر یہ بنی زہرا اور بنی ہاشم کا یہ ایسا خوبصورت ربط تھا، اور اس سنگم پر اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کے عقد کے نتیجہ میں دنیا میں محفوظ فرمایا۔ اور اس طرح کے بہت سارے آثار اور بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن مبارک میں تھے، یہاں ایک اور خوبصورت بات جو سیرت نگار لکھی کہ حضرت عبداللہ اتنے حسین تھے، حضور کے والد اتنے حسین تھے کہ مکہ کی ہر نوجوان عورت کی خواہش تھی کہ یہ نوجوان ہم سے شادی کرے۔ اور سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب آپ کا نکاح سیدہ آمنہ سے ہوا تو 200 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ عبداللہ ہمارے حصے میں نہیں آئے ہیں، ہم ساری زندگی شادی نہیں کریں گے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عبداللہ کے حسن کا عالم کیا تھا، اور اس حسن اور اس کشش کا یعنی جو راز تھا وہ آپ کی پیشانی میں چمکنے والا نور مصطفیٰ تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا وہ مبارک نور جب آپ کی پیشانی مبارک سے سیدہ آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہوا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ 6 ماہ کے یعنی آپ کا عرصہ تھا جس میں حضرت عبداللہ دنیا سے وصال فرما گئے۔ ابھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، تو اب حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو والد بزرگوار کا وصال ہو چکا تھا، اس لیے آپ کو جو ہے در یتیم بھی کہا جاتا ہے۔ 2 مختلف معنی میں یہ ذکر کیا جاتا ہے، یتیم یتمن سے بھی ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے گوہر نایاب، ایسا نایاب اور انوکھا موتی جو کہیں نہ ہو، تو اس اعتبار سے بھی در یتیم ہے۔ اور چونکہ والد بزرگوار کا وصال پہلے ہو چکا تھا تو اس اعتبار سے بھی آپ کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ یہ عرب کا یہ دستور تھا، دستور یہ تھا کہ بچوں کو شہروں میں ان کی پرورش نہیں کرتے تھے، اور اس کا وجہ یہ تھی کہ شہروں میں چونکہ مختلف ثقافتوں کے لوگ آتے ہیں تو عرب کی جو اصل زبان ہے وہ لوگوں بچوں کی زبان سے دور ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈھیٹ قسم کی پنجابی ہوتی ہے یا ڈھیٹ قسم کا اردو ہے وہ اصل علاقوں میں ہی موجود ہوتی ہے، اگر شہروں میں نکل جائیں تو وہ لینگویجز جو ہے وہ ایک دوسرے کے درمیان مکس ہو جاتی ہیں اور وہ فصاحت اور بلاغت نہیں آ پاتی۔ تو لوگ اس دور میں عربی زبان کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ اپنی بچوں کی پرورش گاؤں دیہاتوں میں کروایا کرتے تھے، ایسے علاقوں میں کہ جہاں خالص عربی بولی جاتی۔ تو اسی وجہ سے اسی دستور کے مطابق حضور علیہ السلام کا جو بچپن گزرا ہے وہ بنی سعد قبیلے میں گزرا ہے، جو سیدہ حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ تو جو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ ہیں۔ وہ خوبصورت واقعہ ہے کہ جب آپ تشریف لا رہی ہیں مکہ المکرمہ کے ایک بچے کو لے کر جائیں گی اور اس کی پرورش کریں گی، اور اس کے نتیجہ میں بچے کے ماں باپ مجھے انعام اور اکرام دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ سارے بچوں کو دیگر دائیوں نے لے لیا تھا، ایک جناب محمد مصطفیٰ بچے تھے، اور سیدہ حلیمہ سعدیہ نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ شاید اس خوبصورت نگینے کو میرے لیے ہی رکھا گیا ہے۔ آپ نے انہیں اپنی گود میں لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر گئی ہیں، اور جب آ رہی تھیں تو اس وقت آپ کی سواری بڑی کمزور اور لاغر تھی، مگر جب واپس جانے لگی تو وہی لاغر سواری تیز ہو گئی تھی۔ عورتوں نے مزید کہا تھا کہ کیا سواری بدلی ہے؟ تو آپ نے جواب میں کہا تھا سواری نہیں، سوار بدلا ہے۔ اور اس سوار کی یہ برکت تھی کہ کمزور اور لاغر جو اونٹنی تھی اس میں بھی اللہ رب العزت نے توانائی عطا فرما دی تھی۔ وہ ایک پنجابی شاعر ہے، اس نے کہا تھا کہ کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی، نت ترلے لیندی رہندی سی، انہوں کول نہ کوئی بٹھاوندا سی، انہوں نال نہ کوئی رلاوندا سی، او سب تو پیچھے آئی سی، او دا نام حلیمہ دائی سی، پچھو آ کے پچھتائی سی، انہیں ہر بوا کھڑکایا سی، انہوں خیر کسے نہ پایا سی، آخر وہ بوا جڑے آئے جتھوں خالی کوئی نہ مڑے آئے، جدو چارے پاسیوں رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کو لے کر وہ اپنے قبیلے بنی سعد میں گئی ہیں، اور وہ سارے واقعات آپ حضرات جانتے ہیں کہ کس انداز میں سیدہ
حلیمہ سعدیہ کی وہ کٹیا دن اور رات روشن رہتی ہے۔ لوگوں نے کہا زیادہ مال آ گیا کہ رات کو بھی چراغ جلتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب سے میرا بیٹا محمد آیا ہے میں نے چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا، کہ ان کے چہرے کا اتنا نور ہے کہ میری کٹیا ہر وقت جو ہے وہ روشن اور منور رہتی ہے۔ حضور سیدہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں لے کر اپنی رضائی بہن سیدہ شیمہ کے ساتھ جس سمت تشریف لے کر جاتے تھے، دیگر لوگوں کی بکریاں بھی اسی جانب جاتی تھیں، مگر جب بکریاں سیدہ حلیمہ کی واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جناب محمد مصطفیٰ ان کے ساتھ تھے۔ آپ کی بہن کہتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو لے کر جس سمت جاتی تھی تو اللہ رب العزت کے آسمان پر فرشتہ میرے بھائی پر سایہ کیا کرتا تھا، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات اس قبیلے میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس قدر برکت وہاں ہوئی کہ یہاں تک سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ اگر کسی کا جانور بیمار ہو جاتا تھا تو وہ اسے لے کر سیدہ حلیمہ کے گھر آ جاتے کہ اپنے بیٹے کا ہاتھ ہمارے جانور کے جسم پر پھیر دو۔ حضور علیہ السلام جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ رب العزت اس بیمار جانور کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور اس طرح کے بہت سارے احوال اور واقعات ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے، اس ماہ مبارک کی برکتوں کے صدقے میں رب ذوالجلال حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا نور ہم سب کو نصیب اور میسر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس مبارک مہینے کو یا رب العالمین ذکر خیر الورا کی ان مبارک الفاظ کے ساتھ یا رب العالمین ہم منانے کی سعی اور جستجو کر رہے ہیں۔ یا رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور علیہ السلام سے سچی پکی نسبت اور الفت عطا فرما۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم سب کی نیک جائز دلی مرادوں تمناؤں کو پورا فرما۔ ہم سب پر اپنا خاص لطف و کرم فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں، پریشانیوں، معذوریوں، محتاجیوں سے حفاظت عطا فرما۔ ماہ ربیع الاول شریف کی برکتیں، رحمتیں، عنایتیں ہم سب کا نصیب اور مقدر فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔